اللہ تعالیٰ اس شخص کو مقصود تک نہیں پہنچاتا جو اپنے حد سے گزر جانے والا، بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ اے میرے بھائیوں، آج تو تمہاری سلطنت ہے، اس کی سرزمین میں تم حاکم ہو۔ اللہ تعالیٰ بولتے، اشارہ دے رہے، دیکھو کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو مقصود تک نہیں پہنچاتا جو اپنے حد سے گزر جانے والا، بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ اے میرے بھائیوں، آج تو تمہاری سلطنت ہے کہ اس سرزمین میں تم حاکم ہو آج کے دن۔ سو خدا کے عذاب میں ہماری کون مدد کرے گا اگر ان کو قتل کرنے سے وہ ہم پر آ پڑے؟ یعنی کل قیامت کے دن ان پیغمبروں کو قتل کرو گے، کل قیامت کے دن وہ ہونے والی مصیبت سے تم کو کون بچے گا؟ آج تو تم دنیا میں حاکم ہو، سو خدا کے عذاب میں ہماری کون مدد کرے گا اگر ان کو قتل کرنے سے وہ ہم پر آ پڑے؟ فرعون نے یہ تقریر سن کر جواب میں کہا کہ میں تو تم کو وہی رائے دوں گا جو خود سمجھ رہا ہوں کہ ان کو قتل ہی مناسب ہے، اور میں تم کو عین طریقہ مسلط بتلاتا ہوں۔ اور اس مومن نے کہا کہ صحابو مجھ کو تمہاری نسبت اور امتوں کے سے روز بد کے اندیشہ ہے۔ دیکھو آج سے پہلے جو امتیں گزرے ہیں ان کے عذاب کیسا ہوا، اس کو بھی اشارہ کر دیا وہ مومن نے۔ اور اس مومن نے کہا کہ صحابو مجھ کو تمہاری نسبت اور امتوں کے سے روز بد کے اندیشہ۔ روز بد کیا ہے؟ قیامت کے دن کہ اندیشہ ہے کہ جیسا کہ قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے، اور عاد کی طرف ہود علیہ السلام آئے تھے ان لوگوں نے، اور سمود کی طرف صالح علیہ السلام آئے تھے ان لوگوں نے، اور ان کے بعد والوں یعنی قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے وغیرہ کا حال ہوا تھا۔ یعنی جس طریقے سے ان پیغمبروں کے جو احکام کو نہ ماننے کی وجہ سے، ایک اللہ کو نہ ڈرنے کی وجہ سے، احکام خداوندی سے نہ ڈرنے کی وجہ سے ان پر کیسے عذاب آیا ان سے یاد کرو۔ اور خدا تعالیٰ تو بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتا، ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ حد سے بڑھ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبر کر کے پھر اس کو سزا میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور صاحبو مجھ کو تمہاری نسبت اس دن کے اندیشہ سے، اس دن کون ہے؟ قیامت کا دن، اندیشہ سے جس کی کثرت سے ندائی ہوگی، جس روز موقوف حساب سے پشت پھیر کر دوزخ کی طرف دیکھو، روز موقف حساب سے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قیامت کا دن، جس روز موقف حساب سے پشت پھیر کر دوزخ کی طرف لوٹو گے، اور اس وقت تم کو خدا سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو خدا ہی گمراہ کرے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ دیکھو تم کو خدا کو بچانے والا نہ، پھر دوزخ کی طرف قیامت کے دن جس روز موقف حساب سے پشت پھیر کر دوزخ کی طرف لوٹاؤ گے، اور اس وقت تم کو خدا سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ نہیں، خدا ہی بچا سکتا ہے اور کوئی بچا نہیں سکتا، اور جس کو خدا ہی گمراہ کرے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ اللہم اغفر لی۔ اور اسے قبل تم لوگوں کے پاس یوسف علیہ السلام دلائل توحید نبوت کے لے کر آ چکے ہیں۔ دیکھو قرآن میں صرف ایک یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا ایک ہی جگہ پر آ گیا ہے، اور باقی پیغمبروں کے قصے ہر جگہ پر تھوڑا پورا قرآن میں بتلایا گیا ہے۔ اس لیے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا بات ہے، بھید کیا ہے۔ تو یہ بھید کو جاننے کے لیے آپ دیگر کتابوں کو پڑھنا پڑے گا۔ یہاں پر دوسرے مرتبہ یہاں پر یہ یوسف علیہ السلام کا نام آ گیا ہے، یعنی سورہ مومن میں یہاں پر انہوں نے بتایا کہ ابھی یوسف علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، اس میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، اس سے تو تم سبق حاصل کرو۔ اس طریقے سے ان کو اشارہ کیا۔ اور اسی قبل تم
لوگوں کے پاس یوسف علیہ السلام دلائل توحید ایک اللہ کی نبوت کے لے کر آ چکے ہیں، سو تم ان انبار میں بھی برابر شک ہی میں رہے، پھر بھی تم اسی شک میں پڑے رہے جو تمہارے پاس لے کر آئے تھے حق کی۔ جب ان کی وفات ہو گئی، جب یوسف علیہ السلام اس دنیا سے چل گئے، تو تم لوگوں نے کہنے لگے بس اب اللہ کسی رسول کو نہ بھیجے گا۔ یہ آپ کے طرف سے کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کو حکم دینے والے آپ کون ہو سکتے ہیں؟ اب یوسف علیہ السلام چلے گئے تو اب اس کے بعد میں اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، ایسا کیوں؟ اپنے طرف سے کیوں حکم چلاتے ہو؟ اللہ کا مرضی ہے، اللہ کا حکم چلانے والا ہے، ایسا تو آسمانوں میں ایسا تو زمین میں اللہ ہی کی حکم ہوتی ہے، یہ آپ کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ اس بات کو آپ جان لو۔ لے کر آتے یعنی جب ان کو وفات ہو گئی، یعنی یوسف علیہ السلام دنیا سے چل دیے، تو تم لوگ کہنے لگے کہ بس اب اللہ کسی رسول کو نہ بھیجے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپے سے باہر ہوئے جانے والوں پر شہادت میں گرفتار رہنے والوں کو غلطی میں ڈالے رکھتا ہے۔ اس طریقے سے جو الٹے سلٹے باتیں کرتے ہیں تو ان کو غلطی میں ڈالے رکھتا ہے، جو بلا کسی سند کے کی ان کے پاس موجود ہو، اپنا دل سے ایسا باتیں ہانک رہے ہیں کہ کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کیا تمہارے پاس اس کے دلیل ہے؟ خدا کے آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں، اس کجی بخش سے خدا تعالیٰ کو بھی بڑی نفرت ہے، ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی نفرت ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے جا رہا ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی اپنے دل کو نرم کر کے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر کے دین میں شامل ہو جائیں گے، پیغمبروں کو کہنا کو مانیں گے بول کے اللہ تعالیٰ صبر کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مستی اڑاتے ہیں، اور کچھ بخش سے خدا تعالیٰ کو بھی بڑی نفرت ہے، اور مومنین کو بھی، اور اس طرح خدا تعالیٰ کو بھی بڑی نفرت ہے ایسے نافرمانیوں سے، اور مومنین کو بھی۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور زابر کے پورے قلب پر مہر کر دیتا ہے۔ دیکھو، ہر مغرور اللہ تعالیٰ ہر مغرور زابر کے پورے قلب یعنی دل، قلب کا معنی کیا ہے؟ دل پر مہر کر دیتا ہے، مہر کر دیتا ہے۔ دیکھو، ایک آدمی ایک غلطی کرتا ہے نا، اس کا دل میں ایک کالا سایہ کا دھبا پڑ جاتا ہے دل کا۔ دیکھو انسان کا دل کتنا ہے، چھوٹا سا دل ہے، اگر تم نے غلطی کر دیا تو اس کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگے گا تو کالا دھبا دھل جاتا ہے، لیکن تم نئی معافی مانگا، غلطی پر غلطی غلطی پر غلطی غلطی پر غلطی کرتے جائے گا تو وہ قلب یعنی وہ کلیجے پر بھی، وہ سینے پر بھی ایک کے ساتھ ایک کے بعد ایک کے بعد مہر لگتی جائے گی کالا، اس طریقے سے اس کا پورا قلب ہی شائع ہو جائے گا، تو اس کے اندر ایسا نفرت ہو جائے گی کہ یہ بالکل ایمان کا ذرا جگہ نہیں رہے گا۔ ہر مغرور زابر کے پورے قلب پر مہر کر دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے واسطے ایک بلند عمارت بنواؤ، شاید میں آسمان پر جانے کی راہوں تک پہنچ جاؤں، اور پھر وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام خدا کو دیکھوں بھالوں، اور میں تو موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اس طریقے سے فرعون نے کہا دیا، اور اسی طرح فرعون کی اور بدکرداریاں بھی اس کی مستحسن معلوم ہوتی تھی۔ فرعون کو اس کے کام اس کو مستحسن معلوم ہو رہے تھے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت دے دیا، وہ قوت کو اللہ کے راہ میں نہیں گزارا بلکہ اپنے منمانی زندگی میں گزار کر اللہ سے نفرت پیدا کروا لیا، اور سیدھے راستے سے رک گیا، یعنی بدکرداریاں بھی اس کی مستحسن معلوم ہوئی تھی اور سیدھے راستہ سے رک گیا، اور فرعون کی ہر تدبیریں غارتی ہو گئی، فرعون کی ہر تدبیریں غارتی